میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم بتائیں گے ذبح کرنے کا طریقہ مسنون وہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجتماعی قربانی میں گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات ذبح کے متعلق، ذبح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جانور کے حلق اور لبہ کے درمیان تیز چھری چلائے، یہاں تک کہ 4 رگیں یعنی 2 بڑی رگیں جن کے ذریعے دل سے سر کی جانب خون کی سپلائی ہوتی ہے، اور ایک خوراک کی نرم نالی اور ایک سانس کی نالی، یہ چاروں یا ان میں سے 3 کٹ جائے۔ اچھا، گردن کا پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی خون کی رگیں جنہیں اوداج کہا جاتا ہے، یہ بس کاٹ دی جائے۔ اس طرح جانور کو شدید تکلیف بھی نہیں ہوتی اور سارا خون جو نجس ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ دوسری بات، جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائے تو پہلے درجہ ذیل آیت پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور ذبح کرنے سے پہلے دعا اگر یاد ہو وہ بھی پڑھ لے، اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ بھی پڑھ لے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو منی کی جگہ من کے بعد اس شخص کا نام لے لے جس کی طرف سے یہ ذبح کر رہے ہو۔ اچھا، ذبح کے وقت بسم اللہ ضروری۔ ذبح شرعی میں ہر جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، خواہ وہ قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، اس کے بغیر یہ ذبح یہ شرعی یہ متحقق نہیں ہوگا، یعنی صحیح نہیں ہوگا اور جانور حلال نہ ہوگا۔ اور مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، البتہ بلند آواز سے بسم اللہ کہنا ضروری نہیں، صرف اتنی آواز سے کہنا کافی ہے کہ آدمی خود سن لے۔ اور اگر کسی نے جانور ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو ذبیحہ حلال نہ ہوگا بلکہ حرام اور مردار ہوگا۔ اور اگر کسی مسلمان سے بسم اللہ سہون چھوٹ گیا، بھول گیا، اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، تو سہو جو ہے یہ بھول یہ معاف ہے، لہٰذا اس صورت میں جانور حلال ہوگا، حرام اور مردار یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت ذبح کی وجہ سے اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، اس وقت جانور کو گرا رہے تھے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، سینگ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گئی، تو اس جانور کی قربانی ادا ہو جائے گی، کوئی پریشانی ٹینشن کی بات نہیں۔ آگے ہم بتائیں گے کہ اجتماعی قربانی میں گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھو، ایک جانور میں کئی حصہ دار شریک ہوں تو آپس میں گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، اندازے سے تقسیم نہ کیا جائے، اگرچہ حصہ دار ایک دوسرے کے لیے زیادتی کو حلال قرار دے، اس لیے کہ اگر حصوں میں کمی پیشی ہوگی تو سود ہو جائے گا، اور سود لینا دینا کھانا سب حرام ہے۔ البتہ اگر گوشت کی تقسیم کرتے وقت قربانی کی جانور کی دیگر اعضاء ہیں، مثلا پائے، کلیجی وغیرہ، اس کو بھی گوشت کے ساتھ رکھ کر تقسیم کر لیا جائے، اور ہر ایک کے حصے میں ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ آ جائے تو پھر تول کر تقسیم کرنا لازم نہیں، بلکہ اندازے سے کمی پیشی کے ساتھ تقسیم کرنا بھی پھر جائز ہے۔ اگر تمام شرکاء ایک گھر میں ہوں، مثلا شریک بھائی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، شریک بھائیوں کی مشترکہ قربانی ہے، تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو دیکھو، اگر تمام شرکاء ایک
گھر میں ہی رہتے ہو اور سب اس بات پر متفق ہو کہ گوشت تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ایک ہی جگہ پر پکا کر کھایا جائے، تو ایسی صورت میں وزن کر کے تقسیم کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کی گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ غربا کے لیے، ایک اقربا کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ اور آخری بات کہ قربانی کا سارا گوشت خود کھا سکتے ہیں، تو واضح رہے کہ اگر قربانی کا سارا گوشت خود کھا لیا جائے پھر بھی قربانی صحیح ہوگی، بشرطے کہ نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے 2 باتیں بتا دی گئی، ایک تو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ اور ایک اجتماعی قربانی میں گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ۔ اگلے درس میں بتائیں گے کہ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، چمڑا، اس کا مصرف کیا ہے یہ بتائیں گے، اور اسی طرح چند غلطیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہے، تو یہ بھی جو ہے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔